لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ مزمل میں احکام بیان ہو رہے ہیں اور گزشتہ ہفتے بات چلی تھی صبر پر. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ آپ سے کرتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دیجئے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا. تو صبر کے متعلق بات چلی کہ صبر کہتے ہیں جو مزاج کے خلاف بات پیش آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کے برداشت کر. جو خلاف مزاج، خلاف طبیعت، خلاف چاہت، خلاف عادت بات پیش آ گئی، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ من جانب اللہ، بس من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، آدھا صبر آ گیا. جب اللہ کی طرف سے ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اگلی بات، جب اللہ کی طرف سے ہے تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر اب اللہ کا حکم کیا ہے وہ میں پورا کروں، بس. تو صبر کی ضرورت ہر لمحے پیش آتی ہے، ہر وقت پیش آتی ہے. بھائی یہ بات بتلائی تھی کہ نماز کا حکم ہے، یہ بھی صبر ہی ہے. دیکھیے ظہر کا وقت آیا، اذان آ گئی، اب صبر کرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ چاہت تو یہی ہے کہ جس مشغلے میں لگا ہوا ہوں اسی میں لگا رہوں، یہ چاہت ہے، یہ طبیعت ہے. اور حکم یہ ہے کہ جاؤ مسجد ادا کرو ظہر. جو بھی مشغلہ ہے اس کو چھوڑ دو اور اس حکم کو پورا کرو، یہ ہے صبر. تو ہر وقت صبر کی ضرورت ہے. اب اللہ والوں کے واقعات اتنے ہیں صبر کے کہ آدمی ان کو پڑھے اور پڑھتا رہے، کثرت سے پڑھے، اتنا پڑھے کہ ہر وقت یہ واقعات نگاہوں میں مستحضر رہے. جب یہ اللہ والوں کے واقعات نگاہوں میں مستحضر رہیں گے تو صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ہر بات کو برداشت کرنا آ جائے گا، ہر کیفیت کو برداشت کرنا آ جائے گا. ہمارے شیخ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ اچھے بھلے سارے کام کر رہے، اچانک فالج کا اٹیک ہو گیا، صاحب فراش ہو گئے. عارضی طور پر کچھ مشغولی چھوٹ گئی مگر بستر پر بھی اپنے کام کر رہے ہیں. اب لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے کچھ دنوں میں زبان کھول دی تو جو آ رہے ہیں ان سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، جو سائل سوال پوچھ رہے ہیں دینی رہنمائی کے وہ بھی ہو رہی ہے، جو لکھوانے کے کام ہیں وہ لکھوا رہے ہیں. اور کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیسے کریں گے، کیا ہوگا. کوئی چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں کہ اب حالانکہ فالج کتنا خطرناک مرض ہوتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے فالج میں. مگر ہم نے حضرت کو دیکھا کہ وہی چہرہ جب پہلے جگمگاتا تھا، بیماری میں بھی وہی حال، نہ کوئی پس مردگی، نہ اضمحلال، وہی بشاشت اور وہی طبیعت میں انشراح. اور کچھ عرصے بعد اللہ نے چلتا پھرتا بھی کر دیا. جب چلتے پھرتے ہو گئے تو وہی معمول جو پہلے تھے بعد میں
سارے معمول وہی، اپنے دفتر میں آنا، مدرسے میں جا کے کتابیں پڑھانا، اور جو ہے بیانات کرنا، درس دینا، ہر کام اپنے وقت پہ کر رہے. یہ ہے صبر کہ جو حال آیا اس میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے رہے. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو متاثر نہیں کر لیا کہ اب میں کیا کروں گا، اب کیا ہوگا، اب کیسے کریں گے. حتمن سعید جلال پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. اب ایکسیڈنٹ میں آدمی پاؤں چلا گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی کا فریکچر. ملنے گئے تو دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں اور خادم ساتھ ہے، اس کو لکھوا رہے ہیں کتاب. ان کا حضرت اس حالت میں بھی کہ بھئی یہ تکلیف اپنی طرف، کام اپنی طرف، جو کرنے کا کام ہے وہ ہم کر لیں، یہ من جانب اللہ آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. اچھا حضرت اب ہم جائیں؟ ارے بھائی مہمان کا بھی اکرام ہوتا ہے. آپ لوگ حیدرآباد سے آئے ہیں، بغیر کھانا کھائے نہیں جائیں گے. اب مہمانوں کا اکرام بھی ہو رہا ہے، مہمانوں کی ضیافت ہو رہی ہے، اور اپنا کام بھی جاری ہے. اسی دوران نماز کا وقت آ گیا تو جماعت سے نماز بھی ہو رہی ہے. جماعت سے نماز ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ جماعت چھوڑ دی، چلو بھئی اب بیمار ہو گئے اب کیسے جماعت سے نماز پڑھے. یہ ہے صبر، یہ ہے صبر والوں کے قصے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ العالی، انہوں نے عجیب اپنے واقعات لکھے کہ ان کے ابا جی مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہجرت فرما کے پاکستان آ گئے. جب 47 کا پارٹیشن ہوا تو کچھ نقدی تھی ان کے پاس. دارالعلوم دیوبند میں تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی اور کچھ ان کا کتب خانہ تھا، تو وہ سارا جو جوڑ جاڑ کے کچھ پیسے جمع کیے تھے تو نقدی کی شکل میں تھے. سوچا کہ نقدی لے کر جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی لوٹ کھسوٹ ہو جائے، تو کچھ زیورات بنوا لیتے ہیں. تو ایک بنیے سے کہا کہ بھائی اچھی سونے کے زیورات بنا دو. کچھ سونے کے زیورات بنوائے اور کچھ چاندی، اس کو کہا خالص چاندی دے دینا. تو سونے کے زیورات اس نے بنا دیے، چاندی بنوا لی، اپنے ہاتھوں سے وہ پیسے دے دیے اور یہ سونا لے کر آ گئے. اب فرمانے لگے کہ جب پاکستان پہنچے، بچے کچھ بڑے ہوئے تو سوچا کہ اب اس کو کچھ کھلا کرائیں. جب کھلا کرایا تو پتہ چلا وہ سب تانبا تھا، سب تانبا. اب دیکھیے، اب نہ کوئی ہلا، نہ گلا، نہ رونا، نہ پیٹنا. حضرت فرمانے لگے میری والدہ ماجدہ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اور ہم لوگوں تک کو بھی نہ بتایا کہ کیا ہو گیا. کہ جو ساری عمر کی جمع پونجی تھی، جو یہ سوچا تھا کہ ہجرت کریں گے، پاکستان جائیں گے تو اس سے بچوں کا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سارے اسباب جو آدمی نے اپنے طور پر سوچے تھے وہ سب ختم، ساری کہانی ختم. تو آدمی کو کتنا معاف ہونا چاہیے، کتنا الجھ جانا چاہیے. مگر یہ لوگ صبر والے تھے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پھر بے حساب دے دیتے، پھر بے حساب دیتے ہیں. مگر صبر کرنے والا ہو تو صحیح. دیکھیے پھر کیا صبر کیا. کچھ کسی سے ذکر نہیں کیا کہ کیا ہو گیا، کہ بنیے نے کتنا دھوکہ دے دیا، کتنا اعتماد کیا اس پر. کہا وہ بڑا معتمد علیہ تھا ہمارا، ہمیشہ اس نے ہم نے اپنے گھر کے زیور ساری زندگی اس سے بنوائے تھے. آخری دفعہ اس نے یہ چوٹ کر دی. مگر پھر اللہ نے ایسا نوازا کہ دنیا نے دیکھا کہ مفتی اعظم پاکستان اور کتنا بڑا ادارہ اللہ نے دے دیا. یہ سب صبر کی بات ہے. پھر مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کو جگہ ملی چھوٹی سی، یہ اسلامیہ کالج کے قریب، کہ آپ یہاں مدرسہ بنا لیں.
تو حضرت نے مدرسہ بنانے کے لیے کچھ بڑے بڑے اکابر کو جمع کیا. تو اکابر میں سے کسی کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ یہاں بنائیں. کچھ اختلاف کی شکل بنی. جیسے ہی معلوم ہوا کہ اختلاف کی صورت بن رہی ہے بس ہاتھ کھینچ لیے. یہ ہے صبر کہ کتنے ارمانوں سے جگہ ملی تھی اور ایسی قیمتی جگہ تھی، سونا تھی، سونا جو کروڑوں میں اب اربوں میں ہے وہ جگہ. مگر بس یہ دیکھا کہ بھئی اس سے اختلاف ہوگا اور دو دھڑے بن جائیں گے، ایک اس طرف ہو جائے گا ایک اس طرف ہو جائے گا اور مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی. ایسے مدرسے کا کیا فائدہ جو مسلمانوں میں پھوٹ پڑ دے. چھوڑ دیا، صبر کر دیا. صبر کیا. ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ افریقہ کا ایک تاجر آیا کہ حضرت کورنگی میں میری کچھ زمین ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ کئی ایکڑ پر مشتمل زمین وہ تاجر نے حضرت کو دے دی جہاں دارالعلوم کراچی قائم ہے. دیکھیے یہ صبر پہ ملتا ہے. اگر لڑائی جھگڑے کرتے تو چھوٹا سا اسلامیہ کالج کی جگہ میں مدرسہ ہوتا، کچھ ان کے ہوتے کچھ ان کے فریق ہوتے، نہ اتنا فیض عام ہوتا نہ کوئی اتنے فیوز و برکات ملتے. تو صبر پر اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتے ہیں. اور فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ عجیب دعا تعلیم فرمائی. یہ کن کی دعا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے، عمالقہ کے لوگ انہیں ستاتے تھے، تو حضرت طالوت کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دے تاکہ ہم جو ہے قوم عمالقہ کا مقابلہ کریں. تو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا. اس دور کے نبی کے پاس آئے کہ آپ دعا کر دیں. اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. تو اس وقت یہ لشکر جب قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے جانے لگا تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے، صبر کو انڈیل دیجئے. انڈیلنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ڈالنا، ایک مگہ بھر کے ڈال دیا، ایک پوری بالٹی انڈیل دی. تو مطلب یہ کہ اللہ صبر کو ایسا ہم پر انڈیل دیجئے کہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے ہم صبر میں چلتے ہی رہیں، صبر سے ہم کہیں نکلے نہیں. کیونکہ جہاں صبر سے نکلے بے صبری آئی، بے صبری آئی شیطان آیا، شیطان آیا گمراہی آئی. یہ ہے طریقہ. اور صبر میں رہے تو اللہ کی معیت، ان اللہ مع الصابرین. صبر میں رہے تو اللہ کی معیت، اللہ کی معیت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. تو پھر شیطان دور ہے، جھگڑے لڑائیاں سب دور ہیں. اب دیکھیے یہ جو ریل چل رہی ہے اور آدمی دوڑتا ہوا اس پہ چڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے صبری ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ بے صبری ہے. اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ بے صبری کرے. کیا ہوگا کہ اب یہ ایکسیڈنٹ ہوگا، حادثہ ہوگا اور پھر پورا کا پورا گھر متاثر ہوگا، سب رونا پیٹنا کریں گے، سب یہ کہیں گے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور سب رونا پیٹنا کر کے سب اللہ سے دور ہو جائیں گے. شیطان کیا کرواتے ہیں؟ دوڑو بھائی، 1 منٹ میں، 1 منٹ کی بات ہے، بس گاڑی مل جائے گی، گاڑی پکڑ لو. بھائی چل پڑی گاڑی، اب تم صبر کرو. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ دوسری گاڑی دلا دیں گے. دیر ہو گئی، اب تم دوڑو گے اور خطرہ ہو جائے گا اور نقصان میں آ جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے جو صبر من جانب اللہ، افرغ علینا صبرا. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ لشکر چلا تو آزمائش آ گئی. آزمائش کیا آئی کہ دیکھو بھائی اب پانی کا ایک جوہر آئے گا، تالاب آئے گا، سب لشکریوں کو پیاس لگے گی. صرف 1 چلو پانی کی پینے کی اجازت ہے. 1 چلو سے زیادہ کی کسی کو اجازت نہیں. 1 چلو پیو گے بس، اس سے زیادہ پیو گے اس کی اجازت نہیں. اگر پیو گے تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے اور پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، بزدل بن جاؤ گے. یہ ساری باتیں بتا دی گئیں. پانی آیا تو جو 313 تھے
انہوں نے تو ایک چلو پیا اور رک گئے. پیاس کی شدت بڑھی اور دل چاہا کہ پئیں، مگر ربنا افرغ علینا صبر، یہ دعا مانگ چکے تھے اور اس پر عمل کرنے لگے کہ بس اب پیاس کی شدت ہے مگر برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. یہ تو جم گئے، اور جو صبر نہ کر سکے انہوں نے گھٹا گھٹ پانی پیا. جتنا پانی پیا اتنی پیاس اور بڑھی، اور پیا اور بڑھی، یہاں تک کہ پھر وہیں پڑ گئے، کہنے لگے ہم تو آگے نہیں جا سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. بے صبری کی وجہ سے ہمت ہار گئے. بے صبری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بے صبری میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دے. تو دیکھیے یہ پورا لشکر تھا جو کہاں جا رہا تھا؟ اللہ کے راستے میں جا رہا تھا. کہ کس کے لیے جا رہا تھا؟ جہاد کے لیے جا رہا تھا اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے جا رہا تھا. مگر حکم یہ تھا کہ صبر کرنا ہے، صرف ایک چلو پینا ہے. اس آزمائش میں صرف 313 پاس ہوئے، باقی ناکام ہو گئے. وہ سب رہ گئے. 313 نے پھر مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجئے، جما دیجئے. کیا مطلب؟ کہ اے اللہ آپ کی نافرمانی کی طرف ایک لمحہ بھی ہم نہ بڑھیں، ایک قدم بھی آپ کی نافرمانی کی طرف ہم نہ جائیں. ہمارے قدموں کو یا اللہ اطاعت پر ثابت قدم کر دیجیے. ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. تو ایک تو یہ کہ یہ جہاد کے موقع کی دعا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو دشمن ہے یہ ہمارا، یہ بھی کافر ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے. یہ جو شیطان ہے یہ بھی کافر ہے، یہ اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے. تو فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم سے کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. تو مدد کے لیے پہلا قدم صبر ہے. تو اس لیے یہ جو اہل صبر کے واقعات ہیں اسے بار بار دہرانا ہے، کثرت سے دہرانا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صبر فرمایا، کیسا صبر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئی. بتائیے بیٹی کا صدمہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. ایک بیٹی کا صدمہ کتنا بڑا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کے صدمے جھیلے ہیں. اب بتائیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا صدمہ جھیلیں، اب اگر یہاں کسی کو کوئی صدمہ پہنچ جائے تو وہ صدمے سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا. یہ ہے صبر حاصل کرنے کا طریقہ. کہ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت میں 3 بیٹے، ایک روایت میں 4 بیٹے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے. اب 4 بیٹے امام الانبیاء کے دنیا سے رخصت ہو جائیں بچپن میں ہی، بتائیے. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں تو آتا ہے حضور ان کو ہاتھ میں لیتے تھے، چومتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے، اور اسی شعر خوارگی میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور کو اتنی محبت تھی مگر اللہ کی رضا پہ راضی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اولاد کے صدمے جھیلے، پھر اپنوں کے بھی جھیلے، اپنوں کے بھی. دیکھیے یہ جو رئیس المنافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافق، منافقوں کا سردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا، پیچھے سے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک صحابی کی عیادت کو، تو جیسے ہی اس کے قریب سے گزرے تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو جب سواری گزرتی ہے تو دھول اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ذرا آہستہ چلیں، اس طرح نہ چلیں، مٹی اڑ رہی ہے. یعنی بے ادبی کے گستاخانہ انداز میں بات کی. حضور کے صحابہ یہ کیسے برداشت کرتے، فوراً آئے پکڑنے لگے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اترے، اس کے ساتھ اس سے ملاقات کی، اس کے ساتھیوں سے ملاقات کی، پھر قبر کی، حشر کی کچھ بات کی، کچھ جنت کے تذکرے فرمائے. تو اس نے کہا آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر آپ اپنے مجلس میں کیا کیجیے، ہمارے پاس آ کے نہ سنایا کریں، وہیں بیٹھ کے کیا کرو، ہمارے پاس نہیں آیا کرو. تو
انہی کی مجلس میں اس کے ساتھیوں میں سے بھی بعض نیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ. وہ کہنے لگے حضور آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, آپ ضرور آیا کریں اور ہمیں سنایا کریں, ہمیں آپ کی باتوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب ان کے آپس میں ہی ساتھی الجھ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا فرمایا. پھر صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑائیں, یہ ایسی بے ادبی کرتا ہے, ایسی گستاخی کرتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اس کو اس طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا انتقال ہوتا ہے. اس کا انتقال ہونے لگا تو ان کے بیٹے آئے کہ اللہ کے رسول میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ حضور اپنا جبہ مبارک عنایت فرمائے تاکہ اس میں مجھے کفن دیا جائے. دیکھیے ساری زندگی دشمنی کی ہے, اب آج تو بدلہ لینے کا وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے, برداشت دیکھیے, حلم دیکھیے کہ ہمیشہ کے دشمن کو کہا کہ ٹھیک ہے جبہ مبارک عنایت فرما دیا کہ ٹھیک ہے اس میں اس کو کفن دے دو, اور فرمایا کہ اس میں یہ آخرت کی سزا سے بچ تو سکتا نہیں ہے, مگر چونکہ اس کا بیٹا سچا مومن ہے, پکا مومن ہے, اس کی دلجوئی کے لیے میں یہ کفن دیتا ہوں. پھر جب جنازے کا وقت آیا تو اس کے بیٹے نے درخواست کی اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھا دیں. تو چونکہ یہ ظاہری طور پر تو مومن تھا نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, اللہ کے رسول اس نے اس موقع پر ایسے کہا ایسے کہا ایسے کہا اور آپ اس کی جنازہ پڑھاتے ہیں, اور اللہ نے آپ کو جنازہ اس قسم کے لوگوں کا جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر اللہ لهم. اگر آپ 70 سے مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں گے تو اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں 70 سے زیادہ بھی استغفار کروں, مجھے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے, تو میں اس کے لیے استغفار کروں گا, کہ مجھے اختیار دیا جا رہا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو. اور پھر جنازہ پڑھایا. یعنی صبر کا اعلیٰ درجہ تھا کہ دشمن کی بھی ساتھ رعایت اور حسن سلوک کا برتاؤ, یہ ہے صبر. تو نبی کی زندگی سے صبر ملتا ہے, پھر صحابہ کی زندگی سے صبر ملتا ہے, پھر تابعین کی زندگی سے صبر ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں تھے تو شکایت لگا دی کسی نے حاکم وقت سے کہ بخاری آپ کے خلاف ہیں اور بعض مسائل میں وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں. تو حاکم نے ان کو بخارا سے نکال دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے نکلے اور پھر رے چلے گئے, ایک دوسرا شہر تھا, تو وہاں بڑی مشقتیں جھیلی, بڑی پریشانیاں جھیلی. اور ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے محیط سرخسی, علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے, 30 جلدوں میں ہے. وہ کیسے لکھی؟ وہ لکھی ہے حاکم وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا. جیل کہاں, کون سی جیل؟ اندھے کنویں میں ڈلوا دیا. اندھا کنواں, بس اب کنویں میں وہ اکیلے ہیں نیچے. یہ تھی جیل اور یہ تھا ان کی قید خانہ. اب یہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ یہ کنویں میں ہیں اور شاگرد اوپر آ جاتے ہیں, تو استاد جی نیچے سے آواز لگا کے سبق پڑھاتے ہیں, اوپر شاگرد اس کو لکھ رہے ہیں. استاد نیچے سے کتاب لکھوا رہے ہیں, اب کنویں کے اندر ایک آدمی اندھیرے میں بیٹھا ہوا, نہ وہاں لائٹ, نہ روشنی, نہ پیشاب پاخانے کی جگہ, نہ کچھ. اب اندازہ لگائیے کنواں کتنا بڑا ہوتا ہے وہاں, وہ کیا کس طرح. اب وہ نیچے بس روزانہ کھانا اتار دیا جاتا تھا, تھوڑا سا جو ملتا تھا ان کا وہ کھانا کھا لیتے تھے, سائیڈ میں ہی پیشاب پاخانہ, اور وہیں پانی ان کو مل جاتا تھا, اس سے وضو استنجا بس. اور وہ 30 جلدوں میں کتاب وہاں, یعنی کنویں میں بیٹھ کے 30 جلدوں کی کتاب لکھوائی. 30 جلدوں کی, جتنا بڑا یہ قرآن پاک ہے اس سے دگنی 30 جلدیں, یعنی یہ 60 جلدیں اگر بناؤ یہ قرآن پاک کی, تو ایسی 30 جلدیں جو ہے وہ کنویں میں بیٹھ کے لکھوائیں. اب اندازہ لگائیے, یہ ہے صبر. اب کتنے دن لگے ہوں گے,
اور کتنے عرصے اس میں وقت گزارا، نہ کوئی رونا نہ پیٹنا، نہ رونا نہ دھونا، اپنا کام میں لگے ہوئے۔ اور ہمارے استاد فرمانے لگے کہ وہ جب کتاب الجمعہ، جمعے کے احکام لکھوا رہے تھے، تو جب کتاب الجمعہ پوری ہوئی تو کتاب الجمعہ کے آخر میں لکھا کہ یہ کتاب الجمعہ پوری ہو رہی ہے اس حال میں کہ میں خود جمعے کی نماز سے محروم ہوں۔ جمعے کی کتاب پوری ہو رہی ہے، مسائل جمعہ مکمل ہو رہے ہیں، اس حال میں کہ لکھوانے والا جمعے کی نماز سے محروم ہے اور جیل میں کنویں کے اندر بند ہے، جیل میں کنویں کے اندر بند ہے اور خود جمعے سے محروم ہے۔ بتائیے، تو یہ لوگ اس طریقے سے صبر کر کر کے اپنی زندگیاں گزار کے گئے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ دیکھیے اب یہ محیط سرخسی، یہ 3 صدی کی کتاب ہے، 3 صدی کی، 1100 سال ہو گئے، 1100 سال محیط علامہ سرخسی، ان کا تذکرہ زندہ ہے۔ اس زمانے کے جس بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈالا اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے۔ ان کے توسط سے آ جاتا ہے کہ ہاں اس بادشاہ نے اس کو مارا، ان کو جو ہے قید میں ڈالا، ورنہ تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اب بتائیے، تو اس طرح اہل صبر نے صبر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ تو اس لیے بھائی ہر معاملے میں آدمی صبر کو اختیار کرے، بیماریاں آ جائیں تو بیماریوں کو برداشت کرے۔ ایک قصہ لکھا ہے بڑا عجیب کہ ایک شخص جنگل بیابان میں پڑا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، تو ایک شخص ملنے گیا اس سے، بالکل نابینا تھا اور اپاہج تھا اور لیٹا ہوا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ کہا رہے حضرت آپ اس حال پر کیسے پہنچے اور اس حال میں بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔ کہ حضرت نہ آپ کی آنکھیں ہیں نہ کچھ ہے اور یہاں جنگل بیابان میں اکیلے ہیں۔ کہا بس یہ بھی بلا اللہ کا شکر ہے، بس میری کارگزاری سننی ہے تو بڑا دل چاہیے، بڑا جگر چاہیے۔ کہا حضرت سنائیے کیا کارگزاری ہے؟ کہا کہ میری بیوی تھی، بچے تھے، بڑا مال تھا، بڑا اسباب تھا، تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں اپنے مال اسباب کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چلا جاؤں اور ذرا تفریح بھی ہو جائے گی۔ خدا کی شان جنگل میں پہنچے تو ایسا طوفانی ریلا آیا کہ سارا میرا خاندان بکھر گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں اڑ گیا، کوئی کہاں اڑ گیا، میں بھی رہ گیا اور میرا بچہ ایک رہ گیا اور ایک اونٹ میرے پاس رہ گیا، اور سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، کوئی ہوا کی نظر ہو گئے، کوئی کیا ہو گئے اور رول گئے، مر گئے، پٹ گئے، ہلاک ہو گئے۔ میں رہا اور میرا بچہ دودھ پیتا، وہ ماں اس کی ادھر ادھر ہو گئی اور اونٹ رہ گیا۔ تو میں نے بچے کو لیا اور پھر اونٹ کو پکڑنے گیا تو اونٹ بھدک گیا۔ تو میں نے بچے کو ایک جگہ رکھا کہ چلو بھائی میں اونٹ کو پکڑوں۔ جب میں اونٹ کی طرف جانے لگا تو بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے میرا شیرخوار بچہ وہ بھیڑیا بھاگ گیا۔ میں بھیڑیے کے پیچھے بھاگا تو نکل گیا۔ میں نے کہا اب اونٹ کو پکڑوں، اونٹ کی طرف جانے لگا تو اونٹ اتنا بتکا ہوا تھا کہ اس نے میرے منہ پہ، پیشانی پہ ایسی لات ماری کہ میری دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ اب میں نابینا، اونٹ بھی چلا گیا، بچہ بھی چلا گیا، ماں باپ سب خاندان بکھر گیا، سارا ہی ادھر ادھر ہو گیا، تتر بتر سب کچھ ختم۔ اب سارے ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں اکیلا، اور آنکھیں بھی چلی گئیں۔ تو بس میں یہیں پڑ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ بس اب میں آپ کے لیے اللہ اللہ کرتا ہوں جب تک زندگی ہے، جب موت آئے گی تو آپ مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ بس برسوں بیت گئے، میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور میری یہاں زندگی ہے، کبھی مجھے پانی بھی مل جاتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، کون پہنچاتا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ سب اس کے نظام ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ میری آنکھیں ہی نہیں کہ میں دیکھوں۔ بس پانی بھی مل جاتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، اور میں یہاں لیٹا ہوا اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے تو دیکھیے یہ بھی صبر ہے، صبر کی صورت ہے۔ کیسے عجیب حالات ہیں لوگوں کے، یہ سب کتابوں میں لکھے واقعات ہیں۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ یہ کہتے ہیں ایسے صبر کرے، برداشت کرے۔ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پر کیسے کیسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی لڑ پڑتے ہیں، بہنیں لڑ پڑتی ہیں،
سسر شوہر اور بیوی لڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی میں برداشت نہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ایسے الجھ جاتے ہیں، ایسے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، حتیٰ کہ طلاق تک کے لفظ نکل جاتے ہیں۔ یہ جو وصبر ہے، صبر کرنا، یہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت ضروری ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو بس، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بے صبری کروا کے یہ جملے نکلوائے۔ تو ہمارے پاس روز دارالفتہ میں یہ کیس آتے ہیں کہ بھئی بس تو تکاڑ ہوئی چھوٹی سی بات پہ، کوئی لمبی بات بھی نہیں ہوتی، بس تھوڑی سی بات ہوئی اور لڑائی جھگڑا بڑا اور یہ جملے نکل گئے۔ جملے کیا نکلے، پھر آدمی پریشان، یعنی نکلنے کے بعد ہوش آتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا، تو کیوں بولا؟ اب کہتا ہے مجھے ہوش نہیں تھا، میں غصے میں تھا، میں یوں تھا۔ ارے بھائی یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی تھی، پہلے کیوں نہیں سوچی؟ اب تو نکل گئی۔ تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں صبر نہ رہے، اور اس رشتے کے لیے سب سے پہلی بنیاد صبر ہے۔ اور عجیب بات ہے، بچی کی سہیلیاں، بچی کے ماں باپ، وہ ساری دنیا کی چیزیں بتاتے ہیں، صبر کی تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹی صبر بھی کرنا ہے۔ اور لڑکے کو جو ہے ساری دنیا کی چیزیں بتاتے ہیں، ساری چیزیں بتاتے ہیں، مگر بچے کو بھی صبر کی کوئی تلقین نہیں کرتا کہ بھئی تمہیں صبر کرنا ہے، کیسی ہی بات وہ کہہ دے برداشت کرنا ہے۔ نہ مرد کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، نہ عورت کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب ہم انہیں صبر کا زیور دیں گے نہیں شروع سے ہی تو پھر کیا ہوگا؟ اب کیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابو یہ چیز چاہیے، اچھا ابو نے فوراً لا دی، اسے صبر سکھایا ہی نہیں۔ اب بیٹی نے کہا ابو یہ چاہیے، اب اسے یہ چیز دلا دی۔ اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے، ابو فلاں بچی جو ہے ایسا اسکیل لائیے، ہمیں ایسا اسکیل لا دو، اچھا بھائی لو یہ اسکیل لے لو۔ اب شروع ہی سے تو بچوں کو ہم نے بے صبری سکھا دی کہ جو من میں آیا وہ پورا کرنا ہے۔ جب یہ بچے بھئی یہ ٹافی کھانی ہے، بھئی یہ ٹافی آ گئی ہے یہ بھی لے لوں، یہ ٹافی آ گئی ہے یہ لے لوں، اب جو ایڈورٹائز آئی بھئی یہ چیز منگا دو، یہ چیز منگا دو، تو ہم نے بچوں کو ان کی چاہتوں پہ چلایا، یہ بے صبری ہے۔ ان کو صبر تو سکھایا نہیں کہ نہیں بھئی یہ چیزیں ان سے بچنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، یہ صحت کو مضر ہیں۔ یہ چیزیں سمجھانے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ بھئی بیٹا یہ سادہ اسکیل لے جاؤ، سادہ قلم لے جاؤ، سادہ پینسل لے جاؤ، بیٹا یہ سادہ بیگ لے جاؤ۔ نہیں بھائی، وہ اس کا بیگ اتنا خوبصورت ہے، چاہے اس بیگ پہ تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ بھائی دیکھو بچوں کے بیگ میں اگر پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے بچوں کی، عورتوں کی، اور جو فنکاروں کی، اداکاروں کی، تو بھائی رحمت کے فرشتے بچے کے ساتھ ہٹ گئے۔ اب یہ بچے جب گھر سے نکلے ہیں بغیر رحمت کے فرشتوں کے نکلے ہیں، اور یہ ہم نے خود کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا کہ ان کو جو ہے ہم نے ایسے بستے دلا دیے، نہ اماں کو فکر، نہ ابا کو فکر، نہ کوئی سمجھانے والا، اور یہ بچی نے خواہش کی ہم نے پوری کر دی، اس کو صبر تو سکھایا نہیں۔ تو شروع سے بچہ نے بے صبری سیکھی ہے، بچی نے بے صبری سیکھی ہے۔ اب جیسے شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ شروع سے ہر خواہش پوری ہوئی ہے، ماں نے، باپ نے، سب نے بچی کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ اب یہاں شوہر کے پاس آئی، شوہر یہ خواہش پوری نہیں کر رہا، تو یہ بے صبری کا مظاہرہ، ادھر سے شوہر بے صبری کا مظاہرہ، ادھر سے اس کی طرف سے پھر وہی بات کہ لڑائی جھگڑا، غصہ، گالم گلوچ، اور پھر طلاق کی حد تک نوبت پہنچ گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو اب روتے ہیں۔ تو طلاق کیوں ہوئی؟ یہ بے صبری کی وجہ سے۔ اگر یہ صبر کی تلقین پہلے دن سے ہوتی تو آج بچی، شوہر غصے ہو جاتا تو بیوی برداشت کر لیتی، صبر کر لیتی، رک جاتی۔ بیوی غصے ہو جائے تو شوہر برداشت کر لے، صبر کر لے، رک جائے، پی جائے، یہ نہ سوچے کہ میں شوہر ہوں، میرے سامنے ایسے بولتی ہے اور میری بہن کیا کہے گی، اور کہ بھئی شوہر سن رہا تھا اور کچھ نہیں بولا۔ بھئی سب کو برداشت کرے، یہی صبر ہے۔ اگر صبر آج ہم نے چھوڑ دیا ہے تو سارے معاشرے میں دیکھیے بے چینی پھیلی ہوئی، ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے۔
اب یہ بے صبری ہے کہ ہم کہہ رہے مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. بھائی مہنگائی ہو گئی تو مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ ہر آدمی کے اپنے اختیار میں ہے مہنگائی کا علاج. مہنگائی کا علاج یہ ہے کہ ہم نمک سے روٹی کھا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الملح، نمک بہترین سالن ہے. میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ نمک بہترین سالن ہے. تو اگر ہم نمک سے روٹی کھانا شروع کر دیں، بتائیے مہنگائی ختم ہوگی کہ نہیں؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے. تو جب سرکہ بہترین سالن ہے تو سرکے سے روٹی کھا لی، ایک وقت سرکے سے روٹی کھا لی، ایک وقت نمک سے روٹی کھا لی، ایک وقت اچار سے روٹی کھا لی. اب بتاؤ کہاں جائے گی مہنگائی؟ نہ کھائے، گوشت نہ کھائے. کس نے کہا کہ گوشت کھاؤ؟ ٹماٹر استعمال نہ کرے، ابلا ہوا استعمال کرے. حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو جب ان کے پاس جو مریض جاتے تھے، جو بھی مریض ان کے پاس جاتا، کہتے حضرت آصب ہے اور جادو ہے اور اوپری اثرات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے تمہیں، بلکہ تم بس کیا کرو کہ ابلا ہوا کھاؤ، تیل والا چھوڑ دو، گھی والا چھوڑ دو، چکنا کھانا چھوڑ دو، اور جو ہے بس ابلا ہوا کھاؤ اور ہماری اس ہدایت پر عمل کرو. تو جو ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر عمل کرتا کچھ دنوں میں صحیح ہو جاتا، سارا نظام قابو میں آ جاتا. تو اب تیل اتنا مہنگا ہو گیا، ابلا ہوا کھا لیں. مگر یہ صبر کس کے پاس ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. مگر اگر یہ صبر شروع سے ہمارے اندر ڈالا جاتا تو آج ہمیں پریشانی نہ ہوتی، آج یہ مہنگائی ہمیں پریشان نہ کرتی. ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیتے کہ بھائی دیکھو ہم نمک سے روٹی کھا لیتے ہیں، چلو بھائی ہم جو ہے وہ سرکے سے روٹی کھا لیتے ہیں اور اپنی گاڑی کی زندگی کی گاڑی چلا لیتے ہیں. یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے. اب اس کی مشق ڈالیں، مشق کریں. چلو ہفتے میں ایک دن ایسا کر لیں، یعنی مشق تو کریں، اپنے آپ کو مجاہدوں میں ڈالنے کی، مشقتوں میں ڈالنے کی عادت تو ڈالیں. اور جو پیسے بچیں وہ اللہ کے راستے میں ڈال دیں، اللہ کے بندوں پہ، ایسے لوگوں پہ خرچ کر دیں جن کے پاس نہیں ہے. دیکھیے یعنی اگر ہر مسلمان اس طرح کرنے لگے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا تھا کہ ایک لوٹا تھا اور ایک چادر تھی، بس اسی پر ان کا گزارا تھا. اور ان کو یہ ایک بہت بڑے علاقے کے گورنر تھے، تو ان کو گورنری کے سالانہ 5,000 ملتے تھے، سالانہ 5,000. تو ادھر 5,000 ملتے، ادھر یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے. 5,000 سے خود بھی اپنا نفع نہیں اٹھاتے تھے، اور خود بس یہ کہ کبھی کھجور کھا لی، اوپر سے پانی پی لیا، کبھی نمک سے روٹی کھا لی، اور کبھی پودینہ منگا لیا اس سے روٹی کھا لی. اس طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک صحابی حضور کے پاس سے گزرے، غالباً حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، بچپن کے دوست، بچپن کے ساتھی. تو یہ گزرے تو ایک چادر اوڑھ کے گزرے. وہ چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پر جو ہے وہ پھٹے ہوئے چمڑے کے تیبند وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو وہ سب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ دیکھو آج تم اس قسم پرسی کے عالم میں ہو، ایسی مشقت اور مجاہدے میں ہو. ان قریب ایسا دور آنے والا ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے اس حال میں ایسا حال ہوگا کہ دسترخوان پر ایک پیالہ آئے گا، ابھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا پیالہ آئے گا، پھر وہ پیالہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ ایک اور پیالہ آئے گا. ایسا وقت آنے والا ہے. اور پھر آج تمہیں کپڑے پہننے کو نہیں مل رہے، ایک دن آئے گا کہ تم اپنی کمرے کی دیواروں پر ایسے پردے ٹانگو گے جیسے کہ بیت اللہ پہ پردے لگے ہوئے. ایسے تم کپڑے جو ہے نا اپنے گھر کی دیواروں پر ٹنگاؤ گے.
تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی وسعت ہمیں دے دے کہ ہمارے گھروں میں بھی پردے ہوں، جیسے کہ یہ یہود و نصارہ کے گھر میں ایسی رنگینیاں ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر بھی ایسے پیالے، ایک پیالہ آئے اور دوسرا پیالہ آئے. یعنی اس وقت تصور بھی نہیں تھا، کبھی ایک پیالہ آ گیا تو آ گیا، اور وہ اتنے سارے لوگ سب تھوڑا تھوڑا بیچارے کھا لیتے تھے. پیٹ بھرا بھرا نہیں بھرا نہیں بھرا، پیٹ زندگی گزر گئی. تو یہ فرمانے لگے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے کو ملے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ضرور ملے گا، مگر اس وقت جس خیر پر تم ہو وہ خیر تمہیں نہیں ملے گی، وہ خیر پھر نہیں ملے گی. تو وہ خیر دیکھیے ان کے ساتھ چلی گئی. وہ خیر کیا تھی؟ وہ صبر کی برکتیں تھی. وہ صبر تھا تو خیر تھی. تب بے صبری ہے، دیکھیے ہماری ایک ڈش آ رہی ہے دسترخوان پہ، دوسری ڈش آ رہی ہے، تیسری ڈش آ رہی ہے، اور کتنا ضیاع ہو رہا ہے، کتنا ضائع ہو رہا ہے، اور کسی کو پرواہ بھی نہیں. پیالوں کے پیالے، کٹورے کے کٹورے آ رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، کسی کو پرواہ بھی نہیں کہ بھئی یہ ضائع ہوگا، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، کیا کریں گے. تو کتنی بے صبری، یہ بھی میں لے لوں، یہ بھی میں ڈال لوں، یہ بھی میں ڈال لوں. حالانکہ معلوم ہے کہ بھئی مقدر کا جتنا مجھے کھانا ہے میں اتنا کھا سکوں گا، زیادہ ڈالوں گا ضائع ہوگا، مگر کوئی پرواہ نہیں کہ بھئی یہ ضائع ہو تو ہو. اس لیے صبر جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور ایسا سکھایا کہ یہ صحابہ صبر کی عملی تصویر تھے، اور پھر صبر کے ذریعے ساری دنیا پر حاوی ہو گئے. کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام جانے لگے تو ملک شام قریب آنے لگا تو چلتے چلتے کیا کیا؟ اونٹ سے اتر آئے. اونٹ سے اتر آئے اور جو ہے پاؤں سے اپنے جوتے موزے اتارے، اور موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے. جو عربوں میں عام طور پر دستور تھا، عام دیہاتی انداز تھا، سادہ سا انداز تھا کہ بھئی کبھی کبھی چلتے چلتے یہ عرب بدو کیا کرتے کہ اونٹ سے اتر جاتے، پھر موزے بھی اتار لیتے اور موزے پھر کندھے پر رکھ لیتے. تو ایک صحابی ساتھ تھے، ساتھی ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. فرمانے لگے اے عمر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ سب لوگ آپ پر ہنسیں گے. ملک شام کے لوگ بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اور آپ اس طرح جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ارے بھائی، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے. تو اسلام میں سادگی ہے، تو سادگی کے ساتھ ہم جائیں گے. اور یہ سادگی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اگر جو ہے موزے کندھے پر لٹکا لوں تو کوئی اس سے عیب آ جائے گا، یا یہ کوئی تہذیب و تمدن کے خلاف بات ہوگی. سادگی ہے ہماری. مگر آج سادگی کون اختیار کرتا ہے؟ سادگی بھی صبر ہی کا ایک شعبہ ہے، مگر کون اختیار کرتا ہے؟ یہ تکلف، یہ تصنع، یہ بناوٹ، یہ خوبصورتیاں، یہ گلکاریاں، یہ رنگینیاں، یہ سب بے صبری تو ہے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. یہ سب خواہشات ہیں. تو خواہشات کو دبانا اور خواہشات کو مغلوب کرنا، یہی صبر ہے. جو ہماری خواہش ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے، اس کو قابو کرنا، اس کو مغلوب کرنا، اور شریعت کے مزاج کو، شریعت کی تعلیم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو غالب کرنا، یہ صبر ہے. بس اسی کو حاصل کرنا ہے. تو اس کو اتنے مذاکرے ہوں صبر کے کہ بچہ صابر بن جائے. ہر بچہ، اس کے سامنے دنیا کی یہ رنگینیاں وہ ہیچ ہو جائیں، اس کو یہ دنیا کی رنگینیاں متاثر ہی نہ کرے. مگر کون یہ اب ہم جن اسکولوں میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بتائیے وہاں یہ تعلیم ملے گی؟ یہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ گھر سے دینی پڑے گی. تو ایک طرف تو ہم بچوں کو بالکل بے دینی کے ماحول میں ڈال رہے ہیں. تو اگر بے دینی کے ماحول میں ڈالنا ہماری مجبوری ہے، جسے ہم مجبوری سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں مجبوری نہیں ہے، مگر چونکہ ہم لوگ ماحول سے متاثر ہو کر اس کو مجبوری سمجھتے ہیں، تو کم از کم گھر میں ایک فضا ہونی چاہیے، اور بچوں کے دماغوں میں لاشعور میں یہ بیٹھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، کہ بھئی یہ ڈبیا ایسی ضروری نہیں ہے، یہ جوتے ایسے ضروری نہیں ہیں،
سادے پہننے چاہیے، اور باپ خود سادگی کا پیکر بن کر انہیں دکھائے کہ دیکھو بھائی ابا جی کے چپل تو اتنے سے ایسے سادہ ہیں، ابا جی کا لباس ایسا سادہ ہے، ابا جی کی ٹوپی ایسی سادہ ہے، اماں جی کا برقع سادہ ہے، اماں جی کے چپل سادہ ہیں۔ اماں اور ابا بالکل سادہ بن کے دکھائیں بچوں کو، اور بچے جب اماں ابا کو دیکھیں گے سادہ لباس میں تو ان کے دماغوں میں بیٹھے گا کہ ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ابا بھی کٹ شٹ میں اور اماں بھی کٹ شٹ میں اور پھر بچے بھی یہ ساری چیزیں، تو پھر تو بے صبری کی فضا بنتی چلی جائے گی، اور آگے پھر کہاں سے کہاں نکلیں گے آدمی۔ تو اس لیے صبر کو رواج دینا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو دعا تعلیم فرمائی کہ ربنا افرغ علینا صبر، اے اللہ صبر کو ہم پر انڈیل دیجئے، یعنی یہ دعا اتنی مانگنی ہے کہ ہر لمحے ہمیں صبر کرنا آ جائے، ہر موقع پر صبر کرنا آ جائے، ہر لمحے صبر کرنا آ جائے، ہر حالت میں صبر کرنا آ جائے۔ بیماری ہو تو بھی صبر آ جائے، مالداری ہو تو بھی صبر آ جائے۔ مالداری میں بھی صبر نہیں رہتا آدمی کو، مالداری میں آدمی ایسے کام کر جاتا ہے کہ وہ تکبر میں آ جاتا ہے، دنیا دکھلانے میں آ جاتا ہے، ریاکاری میں آ جاتا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کام کر گیا تو اور خطرہ۔ تو مالداری میں بھی صبر، غربت میں بھی صبر، غریب ہو گیا تو بھی صبر کرنا ہے، مال آ گیا تو بھی صبر کرنا ہے، صحت مل گئی تو بھی صبر کرنا ہے، اور بیماری آ گئی تو بھی صبر کرنا ہے۔ ہر حال میں صبر کو اختیار کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ یہ ہجران جمیل یہ مستقل ایک عنوان ہے، انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو